کیا آپ کو پتا ہے فلسطین اور تربوز کا کیا کنیکشن ہے؟ فلسطین کے سپورٹ میں مظاہروں میں تربوز کے ٹکڑے لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں. لوگ چہرے، دیواروں اور پلیکارڈز پر تربوز پینٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے بایو یا پوسٹ کے ساتھ اس ایموجی کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس کی ایک نہیں کئی وجوہات ہیں. ایک سمپل اور آبویس ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کٹے ہوئے تربوز کے اندر کے کلرز یعنی ریڈ، وائٹ، بلیک اور گرین یہ وہی کلرز ہیں جو فلسطینی جھنڈے میں نظر آتے ہیں. دوسری ریزن ہے تاریخ. ہسٹوریکلی تربوز کو فلسطینی علاقوں میں کئی دہائیوں سے ایک سیاسی سمبل کے طور پر دیکھا گیا ہے. 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے غزہ اور ویسٹ بینک پر کنٹرول حاصل کر لیا، جس کے بعد انہوں نے مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی جھنڈے جیسے نیشنل سمبلز کی نمائش پر پابندی لگا دی اور تب سے مظاہرین نے تربوز کے کٹے ہوئے ٹکڑے کا احتجاجاً استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کی تیسری ایکسپلینیشن ہے سوشل میڈیا پر ایز اے کوڈ ورڈ اس کا استعمال. فلسطین کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا جائنٹ کمپنیز ان کے فلسطین کے بارے میں پوسٹ کو جان بوجھ کر دبا رہی ہیں. 2021 میں فلسطین کی حمایت والی لاکھوں پوسٹ فیس بک اور ٹویٹر نے اتار دی تھیں اور بعد میں ٹیک کمپنیز نے اپنی صفائی میں کہا تھا کہ AI سافٹ ویئر میں گڑبڑی کی وجہ سے ایسا ہو گیا. موجودہ سچویشن میں انسٹاگرام یوزرز الزام لگا رہے ہیں کہ پلیٹ فارم پرو پیلسٹینین پوسٹ کی شیڈو بیننگ کر رہا ہے، یعنی یہ یقینی بنا رہا ہے کہ کچھ خاص قسم کے پوسٹ دوسرے لوگوں کی فیڈ تک پہنچے ہی نہیں. لیکن BBC ٹیکنالوجی کورسپونڈنٹ جو ٹائڈی کا کہنا ہے کہ اس کو پروف کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس ابھی نہیں ہے. AI کنسلٹنٹ ہینا روز کرک کے مطابق ٹیک جائنٹ کمپنیز اپنے پلیٹ فارمز پہ کسی مواد کو فلٹر کرنے کے لیے جس الگوریتم کو استعمال کرتی ہیں وہ ٹیکسٹ یا ورڈز کو تو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں لیکن ایموجیز کو اس طرح سے نہیں آئیڈینٹیفائی کرتی. کووڈ کے دنوں میں جب اینٹی ویکسین پوسٹ کو فیس بک نے ریسٹرکٹ کرنا شروع کر دیا تو اینٹی ویکس گروپس نے ویکسین لفظ کا استعمال چھوڑ کر کیرٹ یعنی گاجر ایموجی کا استعمال کیا تھا.